اسرائیل اینٹی لیزر میزائل ٹیکنالوجی آئرن بیم کی صورت تیار کرنے والا دوسرا ملک بن چکا ہے۔ اسرائیل کی ہائی ٹیک ویپن پروڈکشن کے مقابلے میں آپ پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عائشہ۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آلموسٹ جیسے 5th جنریشن ہوتی ہے لیزر ٹیکنالوجی، جس کے اندر آپ کو فزیکل ڈسٹرکشن یا TNT جو بارود ٹریڈیشنلی استعمال ہوتا آیا ہے اس پہ ڈپینڈنسی بھی کم ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے فائر اور جو ایکسپلوژن والا ایلیمنٹ بھی کم ہو جاتا ہے، یعنی ایک سافٹ کل کی یہ نئی سوفسٹیکیٹڈ فارم ہے۔ اور ابھی یہ تو میں شیئر نہیں کر سکتا کہ پاکستان کہاں ہے، خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کہاں ہے، بیکاز یہ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کو آپ پبلک نہیں کرتے ہیں، بیکاز یہ سرپرائز بھی ہوتا ہے، ایک ایلیمنٹ آف ڈسیپشن بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی جس کو کہنا چاہیے مراج یا پیک آف ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہے اگر کوئی ملک اس کو جس کو کہتے ہیں عبور حاصل کر لیتا ہے اس ٹیکنالوجی پر۔ یہ آہستہ آہستہ ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، بیکاز جو ایکسپلوژن کا یوز ہے، جو کنونشنل ویپن یوز ہوتا تھا وہ ظاہر ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے، اس کے اندر ہیومن ایلیمنٹ انوالو ہوتا ہے، فزیکلی پائلٹس کو یا جو آپریٹرز ہوتے ہیں ان کو انٹروڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ لیزر ڈسٹرکشن ایسی ہو رہی ہے جو بہت ڈسٹنٹ ہوتی ہے، سم تھنگ لائک جیسے سائبر ہوتی ہے۔ سائبر میں تو الیکٹرانک اور EW ہوتا ہے اور اس کے اندر لیزر کی استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کا ظاہر امپیکٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور یہ آلموسٹ جیسے دشمن کو بلائنڈ کرنے کی مترادف ہی ہوتا ہے اس طرح کی۔ لیکن سر، مشرق وسطیٰ کا جو جنگی منظرنامہ ہے اس میں پاکستان کی شمولیت کے بعد یہ ضروری بھی ہو چکا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کی جنگی طاقت کا موازنہ کیا جائے۔ آپ کی کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک چیز کا تو کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے کسی کے ذہن میں، اور خاص طور پر ہمارے دشمنوں کے ذہن میں، کیونکہ مئی 2025 میں عائشہ جو ہم نے کیا ہے الحمدللہ اس قوم نے کیا ہے، مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے خاص طور پر جو رول پلے کیا ہے وہ آؤٹ آف دا ٹیکسٹ بک ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اور ایک نیو نارمل نہیں بننے دیا ہندوستان کی اس سے ایڈونچر کو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ کر کے ایک ٹون سیٹ کر لیں گے پاکستان کے سامنے کہ جب بھی ہم سمجھیں گے کہ جو دہشت گرد ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہیں گے، اور اپنی مرضی اور ویل اور ٹائمنگ کے حساب سے اور لوکیشن کے حساب سے کریں گے۔ اس سینیریو میں آپ یہ دیکھیے کہ اب دنیا چینج ہو گئی ہے۔ اسرائیل کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں کسی ملک کو لک ڈاؤن نہیں کر رہا، ہماری ایک ہسٹری ہے پاکستان کی، ہماری سیریز آف وکٹری ہے۔ خاص طور پر میں ایئر فورس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں، اور آپ نوجوان، آپ کے ویورز آئی ایم شور بہت سارے نوجوان ہوں گے جن کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے 78 ایئرز آلموسٹ اسرائیل کو بنے ہو گئے ہیں، تقریباً اتنا ہی عرصہ ہمیں ہو گیا ہے، اور پورے اس 80 سال کے دوران اسرائیل کا کوئی ایئر فورس کا جہاز کسی نے تباہ نہیں کیا۔ آج تک صرف 5 جہاز ان کے ایئر کامبیٹ یا ڈاگ فائٹ میں تباہ ہوئے ہیں، 1967 اور 73 عرب اسرائیل وار میں، اور پانچوں کے پانچوں گرانے والے پاکستانی تھے۔ تو یہ اسرائیل کو یاد ہوگا۔ آپ کے ویورز کے ایک اور انٹرسٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ آئزر وائزمن اسرائیل کی ایئر فورس کے چیف تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایئر مارشل نور خان کے بارے میں لکھا ہے، حالانکہ وہ پاکستان ایئر فورس کے چیف تھے 1965 کی وار میں، اور بعد میں PI کے چیئرمین بڑے، ہمارے فادرز آف دی ایئر فورس گنتے ہیں ان کو، اور ایئر مارشل اصغر خان کو انہوں نے ہماری ایئر فورس بنائی، اپنے پاؤں پر کھڑی کی، کیونکہ ایئر مارشل اصغر خان پہلے مسلمان سربراہ تھے۔ تو اب آئزر وائزمن اپنی کتاب میں نور خان کے بارے میں انگریزی میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور خان ایک زبردست آدمی ہے، اور میں خوش ہوں کہ وہ پاکستانی ہے، ایجپشن نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا یہ آپ کو فیل دے گا یا ٹون دے گا کہ دشمن آپ کو کہاں پلیس کر رہا ہے، اور وہ شکر کر رہا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور ایجپشن نہیں ہے، یعنی آپ میرے دشمن نہیں ہیں۔ تو اسرائیل کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس سینسرز، ایئر ڈیفنس ریڈارز، ہمارے جو پیسو سینسرز ہیں، اوفینسو جو ہمارے ویپنز کی ٹیکنالوجی ہے، ایئر فورس کی تو دیکھ ہی لی ہے، ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، اور کسی طریقے سے بھی یہ نہیں اسرائیل کا دیکھے گا کہ ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جن کو اس نے چڑھ دوڑا اور جا کر میسو آبویسلی اٹیکس کیے، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ ایک جنگ کے دنوں سے میں آپ کے پروگرام میں بھی عرض کرتا آیا ہوں کہ اسرائیل اس لیے ان ملکوں پر جارحیت کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ پروہیبٹیو پرائس کوئی نہیں ہے، میرے لیے جو میں نے قیمت چکانی ہے وہ کوئی بہت میننگ فل نہیں ہے، سوائے کنڈیم کریں گے، ایک ریزولوشن پاس ہو جائے گا، 1-2 اجلاس ہو جائیں گے مسلمان ملکوں کے، اور مجھے برا بھلا کہہ دیں گے۔ یہ اگریسر کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی، پنشمنٹ ہوتی ہے جو پاکستان ایئر فورس نے 6 اور 7 کی درمیانی رات ہندوستان ایئر فورس پر امپوز کی تھی، اس کو کہتے ہیں پروہیبٹیو پرائز۔ اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کو یہ بتانا کہ اگر تم مجھ پر ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرو گے تو اتنی زیادہ قیمت دینی پڑے گی۔ اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے ہم اس کے خلاف کوئی ڈیزائن نہیں رکھتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا کوئی offensive ڈیزائن نہیں ہے، نہ ہماری آرم فورسز اسرائیل کو کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، لیکن
یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر اپنے سے 3 گنا بڑے ملک ہندوستان کے ساتھ، ہندوستانی فضائیہ کے ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ پروہیبٹیو پرائس جو ہے وہ اسرائیل کو بھی دینی پڑے گی۔ اچھا سر، لیکن بات پھر وہی ہے نا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان مڈل ایسٹ وار میں شامل ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد اسرائیل AI اور ہائی ٹیک کا بادشاہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان جدید جنگی مہارت کا شہنشاہ ہے۔ آپ کا نہیں خیال کہ اسرائیل نے پاکستان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پلان تو ڈیزائن کیا ہوگا؟ دیکھیے عائشہ، جب یہ تو ایک اسرائیل کے لیے بہت بڑا شوق یا سرپرائز ہوگا، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ جو جوائن کر رہے ہیں، ہم کسی اوفینس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک خوف اور ڈیٹرنس پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو، وہ جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ہم ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرا رہے ہیں یا اس کو بڑھا رہے ہیں، جو اسرائیل کے حملہ کر کے خدا نخواستہ سعودی عرب پر جو اس کا نقصان کر سکتا ہے، اس کا ہٹ بیک اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ سعودی عرب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، مڈل ایسٹ کے جتنے ملک ہیں، قطر ہے یا اور بڑے ملک ہیں، ان کی کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ہمارے سے کہیں زیادہ ریسورسز ہیں، ان کے پاس کہیں زیادہ ہمارے سے زیادہ دولت ہے۔ جہاں پہ مجھے مسنگ لگتا ہے وہ لگتا ہے ریزالو اور کیپیبلٹی اور حوصلہ۔ کیپیبلٹی اپنی جگہ بلڈ ہو چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کیپیبلٹی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو وقت پر کام نہیں آئے۔ تو عرب ملکوں کو اور خاص طور پر سعودی عرب کو اس وقت جہاز اور میزائلز اور ویپنز ہمارے نہیں چاہیے، اس کو ہمارا ٹرسٹ چاہیے، اس کو ہماری ایشورنس چاہیے اور یقین چاہیے، جو امریکہ نہیں دے سکا اس کو۔ اسرائیل کو بھی یہی ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر یہ قطر کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح خدا نخواستہ سعودی عرب پر حملہ نہیں ہوگا، قطر وہ یقین نہیں دلا سکا تھا جنگ سے پہلے، اسرائیل کے ذہنوں میں نہیں ڈال سکا تھا کہ اگر حملہ ہوا تو ہم کیا۔ ہمارا جوائن کرنے کا سعودی عرب سے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک حملہ کرنے کی، حملہ آور کے ذہن میں قیمت اتنی زیادہ بڑھا سکیں کہ وہ 10 دفعہ سوچے کہ اگر میں نے آپ کے ناک سے خون بہانا ہے تو میرے سر سے بھی خون بہے گا پھر۔ تو جب آپ قیمت بڑھا دیتے ہیں تو پھر دشمن 10 دفعہ سوچتا ہے۔ تو ہمارا نہ کوئی ڈیزائن ہے، اسرائیل ضرور آئے اگر وہ اس نے کے ڈیزائن میں شامل ہے کہ سعودی عرب یا خدا نخواستہ کسی اور ملک کے خلاف ہونا ہے، ہم سعودی عرب اور حرمین الشریفین، اور ہمارے لیے تو ایموشنل بانڈ ہے، یہ وہ دنیاوی کانٹریکٹ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ 2 ملکوں کے درمیان کانٹریکٹ ہو گیا ڈیفنس کا جیسے۔ اور یہ ایک واحد فرسٹ ٹائم آپ، اور ایک اور میں کوئکلی بتاتا چلوں آپ کے ویورز کو یاد کراتا چلوں، اور اسپیشلی نوجوان نسل کو، میں 46 سال پرانی بات کرنے لگا ہوں۔ 20 نومبر 1979 میں یہ کچھ بدبخت لوگوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا، کچھ دہشت گردوں نے، کچھ 250 سے 300 لوگ تھے، جنازوں کی شکل میں جعلی یعنی فیک جنازوں کی شکل میں اسلحہ لایا جاتا تھا، ہائیڈ آؤٹ کیا جاتا تھا، ٹنلز میں، بیسمنٹس میں چھپا دیا جاتا تھا، اور یہ انہوں نے پھر سارے عبادت گزاروں کو یرغمال بنا لیا تھا 1979 میں۔ اور آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کو اس وقت بھی ایک ہی ملک یاد آیا تھا، ان کا قبضہ چھڑانا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ہاسٹیج بنے ہوئے تھے، ہاسٹیج کی جانے کا یا شہید ہونے کا خطرہ تھا۔ پاکستانی کمانڈوز نے جا کر 15 دن تک کامبیٹ کیا تھا خانہ کعبہ کے اندر، کوریڈورز میں، روم ٹو روم، کوریڈور ٹو کوریڈور، اور اس وقت بھی ہم ہی نے کیا تھا۔ تو ہمارا ایک ایموشنل تھا اس وقت، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا سعودی عرب کو کہ آپ کا ہمارا کیونکہ ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے، ہماری ایموشنل کنیکشن ہے، ہمارے لیے آنر اور پرائیڈ ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ اسرائیل، جس کو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ پروہیبٹیو پرائس 10 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے یہ بلیڈنگ کرنی ہے خدا نخواستہ سعودیت تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، اور وہ پرائس میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کنٹریبیوٹ کرے گا۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا سر۔ کیا اسرائیل کے ایران میں جو اسپائی آپریشنز ہیں اور جو لبنان میں پیجر آپریشنز کیے گئے اسرائیل کی طرف سے، پاکستان کے پاس کیا اس کا توڑ ہے؟ کیونکہ اب تک پاکستان کے عسکری ہیڈ کوارٹرز میں اسرائیل کی فوجی طاقت کو اگر آپ کے خیال میں کتنا ڈسکس کیا جاتا رہا ہے؟ اس میں بالکل کلیئرٹی رہنی چاہیے عائشہ، ہم سب کو، پاکستانیوں کو، اور میں پاکستان ایئر فورس کا جو سسٹم دیکھ کر آیا ہوں، ان کے ریڈارز دیکھ کر آیا ہوں، نیٹ ورک دیکھ کر آیا ہوں، ان کی الیکٹرانک وارفیئر کی کیپیبلٹی دیکھتا رہا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی میں 10 دن پہلے بھی دوبارہ پوسٹ وار بھی گیا تھا اور میں دیکھ کر آیا ہوں۔ ریسٹ ایشورڈ، کیونکہ ٹیکنیکل ڈیٹیل شاید آپ کے ویورز کی انٹرسٹ میں نہیں ہوگی اور ہماری نیشنل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہوگی کہ میں شیئر کروں اس کی تفصیل کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کچھ جیم کر سکتے ہیں، کتنی جلدی ہم دشمن کے آنے والے جہاز کو پک کر سکتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں پھر ہسٹری سے فلیش بیک کرتا ہوں۔ 1980s میں بھی اسرائیل نے اٹیمپٹ کی تھی ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو ٹارگٹ کرنے کی، جب ہم پروگرام کے پروسیس میں تھے۔ میں اس وقت ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ اس ایئر فورس کا حصہ تھا، اس وقت بھی اس کو مشن کال آف کرنا پڑ گیا تھا پرائس کی وجہ سے۔ تو ریسٹ ایشورڈ ٹیکنیکلی ہم بہت پہلے پک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی ایسی بھی کسی بھی ایڈونچر کو اسرائیل کی طرف سے ہمارے خلاف ہوتا ہے یا سعودی عرب کے خلاف، ہماری کیبلٹی ہے،
اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں. یہ میں شور کرا سکتا ہوں. میتھڈز ہیں اس کو چھوڑ دیں ابھی, کیونکہ ہماری کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ میں چاہتا بھی نہیں کہ ہمارے دشمن یہ جانیں. وہ ایک اور سرپرائز رہنے دیں, 5 اور 6 اور 7 مئی کی طرح ایک اور سرپرائز رہنے دیں. لیکن میں کسی سٹیج پہ ہیوملٹی سے سب کچھ کہہ رہا ہوں, کسی سٹیج پہ میں تھریٹ نہیں کر رہا, میں صرف اپنی کیپیبلٹی کا اظہار کر رہا ہوں. کیونکہ آپ نے فوکس سوال کیا کہ ہم مائنڈفل ہیں, ہم تیار ہیں, یا ہم سوچتے ہیں, ایبسولوٹلی کلیئر بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں اور تیار بھی ہیں.